السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں وہی دعا زہرا کا ٹاپک جو کہ بہت زیادہ ان ہے اور بہت زیادہ چل رہا ہے، اور یہ ٹاپک اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں ویوز ملیں گے، یہ ٹاپک ایک گتھی کی طرح ہو گیا کہ سلجھ ہی نہیں پا رہا اور لوگ سلجھا ہی نہیں پا رہے، لوگ اور الجھائے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا حل اور سب سے بہترین حل یہ ہے کہ تقریباً میری طرح کی اور بہت ساری مائیں ہوں گی جو سن کر اور دیکھ کر پک چکی ہیں۔ ہمارا پورا میڈیا، پورا جو ہے کہہ لیجیے سوشل میڈیا جو ہے وہ پک چکا ہے۔ اس پر اگر ہم بات کریں، دعا زہرا کے کیس کے حوالے سے پک چکا ہے۔ کوئی بھی کیس اتنا لمبا نہیں چلا، اگر آپ اسٹارٹ کریں تو کہ اپریل کے مڈ سے یہ کیس اسٹارٹ ہے اور ابھی تک یہ کیس چل رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں یہاں کے پوائنٹس کے اوپر، جو کہ میں جلدی آپ لوگوں سے کہہ لوں کیونکہ ویڈیو کا ٹائم جو ہے وہ خرچ ہوتا جائے گا اور پھر جو ہے ویڈیو ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرا یہ کہنا ہے، میرا جو آپ لوگوں سے پوائنٹ آف ویو ہے، جتنی میں نے ویڈیوز ابھی تک دیکھی ہیں اور دیکھ کے دماغ دکھ چکا ہے، تو میرا بھی بہت دل کرتا ہے کہ یار یہ جو چیز ہے نا وہ یہ غلط ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے جو ایک بات میں یہاں پر شروع کروں گی، میں زنیرہ ماہام کو ڈیفائن کرنے نہیں آئی ہوں، لیکن میں زنیرہ ماہام کے ساتھ ہونے والی نا انصافی کو ضرور ڈیفائن کروں گی، جو کہ ہر یوٹیوبر ہاتھ پیر سب دھو کر زنیرہ ماہام کے پیچھے پڑ چکا ہے۔ میری زنیرہ ماہام جو ہے میری کوئی بہن نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ لوگ میرے بلاگ میں بیچ میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو میں نے زنیرہ ماہام کے خلاف بھی ویڈیو بنائی تھی، جس پہ زنیرہ ماہام نے پھپھو دکھائی تھی۔ میں نے ستارہ یاسین پہ بھی بنائی تھی۔ میں بار اپنی ویڈیوز میں یہ ضرور بتا دیتی ہوں کہ زنیرہ ماہام کوئی ہمارے لیے ایسا نہیں ہے کہ زنیرہ ماہام کے اگر ہم ساتھ بنا رہے ہیں تو ہم زنیرہ ماہام کے ساتھ یا گینگ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ زنیرہ ماہام بھی کوئی گینگ نہیں ہے اور زنیرہ ماہام بھی اس کے گینگ کے ساتھ ملی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا کوئی چیز ہے۔ زنیرہ ماہام کا در حقیقت جو چیز ہے، زنیرہ ماہام نے جہاں سے سٹارٹ لیا، زنیرہ ماہام نے کہا تھا کہ میں جو ہوں اس ٹاپک کو سمجھ گئی ہوں، یہ ایک لو میرج ہے اور سمپل لو میرج ہے۔ جہاں تک اس نے یہ بات کہی تھی تو مجھے یہ بات صحیح نہیں لگی تھی کہ یہ غلط کہہ رہی ہے، کیونکہ ان کے فادر نے جیسے ڈاکیومنٹس دکھائے اس چیز سے میں نے کہا یہ چیز بالکل غلط کہہ رہی ہے، یہ بیٹی کی عمر 14 سال ہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس کی عمر 14 ہے، 17 ہے، 14 ہے، 17 ہے، اس چیز کے اوپر بات گھوم رہی ہے۔ شروع میں اس نے جو بیان دیا اس میں 18 سال بولے، لیکن جب ہم نے بھی وکیل کا سین ہوا ہوتا ہے تو وکیل میں ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ ایسا جواب دینا، آپ کو جواب دینا نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی عمر بڑی ہے، اس نے اس عمر میں شادی کری ہے، جیسے کہ ان کے فادر کہہ رہے ہیں کہ وہ 14 سال کی ہے، مانا کہ وہ 14 سال کی بھی ہے۔ پہلے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو بچی کہنا بند کریں، بچی بچی بچی، سب نے بچی لگا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ جس چیز پر بچی ہوتی ہے، جس سیدھا ٹین ایج، ٹین مطلب جب آپ کے ساتھ تین لگ جاتا ہے، 12 ہٹ جاتا ہے تو ٹین لگ جاتا ہے، تو ٹین ایج مطلب ہم لوگ تھوڑا ایک لیول بڑھ گئے، لیکن لوگ اس چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ اس کو بچی بچی بچی، دس از اے گرل، یہ لڑکی ہے، اب یہ لڑکی ہے، وہ 14 ایئر کی ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں لوگوں کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ دیکھیں، ماں باپ کے لیے ہمیشہ، اب ماں کہتی ہے کہ بھئی میرا بیٹا داڑھی والا بھی ہو جائے تو وہ میرے لیے بیٹا بچہ ہی رہے گا، تو اس کا مطلب ماں باپ کے لیے وہ جو بچی ہے وہ بچی ہی رہے گی۔ لیکن ہم اگر اس کو دیکھیں، ہمارے ساتھ وہ بیٹھے ہوئی اٹھے گی تو ہم اس کو لڑکی کہیں گے، ہم اس کو لڑکی تصور کریں گے۔ بچی وہ تھی جو زینب تھی، بچی ایک اور بیچ میں یہاں سے گزری ہے تو وہ تھی بچی، یہ بچی نہیں ہے، یہ لڑکی ہے، یہ اپنا فیصلہ کر رہی ہے۔ اور جب آپ سے یہ گزارش کروں گی، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ابھی پڑھائی بیچ میں رکی ہوئی ہے، 14 سال صحیح عمر ہے میٹرک کرنے کے لیے۔ آپ اپنی کلاس اپنے لوگوں سے پوچھئے، 14 سال کی عمر میں لڑکیاں میٹرک پورا کر لیتی ہیں۔ ہم نے 16 سال کی عمر میں کیا تھا کیونکہ ہمارے 2 سال ضائع ہو گئے تھے، اور بہت ساری لڑکیاں جن کے سال ضائع ہو جاتے ہیں جو کہ 16 سال کی عمر میں کمپلیٹ میٹرک کرتی ہیں۔ تو میٹرک کے اندر جو پڑھائی کی دی جاتی ہے سائنس کے اندر، آپ اس پڑھائی میں سب کچھ جان سکتے ہیں۔ آپ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بچی شادی کے بارے میں نہیں سوچ سکتی؟ دوسرا یہ لوگوں سے یہ کہوں گی، جیسے کہ زنیرہ ماہام کا پوائنٹ ہے کہ وہ لڑکی جو ہے اس کے خلاف ہے، اس چیز کے خلاف ہے کہ اس نے شادی کری۔ میں بھی اس چیز کے خلاف ہوں کہ ماں باپ کے اوپر کیچڑ اچھال کر آپ شادی نہیں کر سکتے، لیکن وہ بچی بارہا کہتی ہے، بار بار کہتی ہے کہ میں نے سب سے پہلے اپنے پیرنٹس سے اپنا ذکر کیا۔ ماں باپ کہیں اقرار کرتے ہیں کسی ویڈیو میں اور کسی ویڈیو میں انکار کرتے ہیں، لوگ وہ کیوں نہیں دیکھتے؟ سید علی حیدر نے خود کہا کہ بچی کے پیرنٹس نے کہا، 3 دن پہلے کہا اور تیسرے دن یہ واقعہ ہو گیا، اتنی جلدی ہو گیا کہ ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں تھا۔ دوسری چیز یہ کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ بچی سب سے پہلے وہ لیٹر لگا کر آئی،
تو یہاں پر سب سے پہلے بتانا ہو گیا ماں باپ کو. پھر اس کے بعد نیکسٹ ہی ڈے جب اس نے نکاح کیا اس نے واٹس ایپ کر دیا اپنا نکاح نامہ. لیکن انہوں نے عوام کو 15 دن تک بیوقوف کہہ لیجیے بنا کے رکھا کہ وہ بچی جو ہے وہ کھوئی ہوئی ہے, کہیں باہر ہی چھوڑ دو. ان کی ماں کے الفاظ بتا رہی ہوں, کہیں باہر ہی چھوڑ دو, ان سے میں کہوں گی کچھ بھی لے لو. یہ دیکھیں کہیں تو عوام کو کہیں کہ ہماری بچی نے ہم سے ایسا اظہار کیا تھا, وہ جہاں پر یہ لیٹر لگا کر گئی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے اس کا نکاح نامہ ایسا آ گیا. 15 دن تک پورے رمضان تک عوام اس چیز پر گم ہوتی رہی کہ بچی کب ملے گی. جب وہ بچی ملی, عمرہ کاظمی مل گئی, ایک اور لڑکی مل گئی, لیکن یہ لڑکی نہیں ملی. تو یہ بیوقوف بنانا ہی ہوا. پھر ایک اور بات یہاں پر میں لے کر آؤں گی کہ بھائی جب اس نے یہ سب چیزیں کری ہوئی تھیں, 2-3 چیزیں کری ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ماں اور باپ کو منانے کی پوری کوشش کر رہی ہے. یہ تو ماں باپ ہے نا جو بچی کا تماشا بنا رہے ہیں, بچی کو اس طریقے سے کہ خاموشی سے پورے پاکستان کو اس چیز پہ لگایا ہوا ہے کہ بھائی آپ نے جو ہے نا پورے پاکستان میں لگے رہنا کہ بھائی یہ گینگ ہے. مطلب کسی لڑکی کا رشتہ آتا ہے اور اس کی چھان بین کی جاتی ہے. یہ تو پورے پاکستان سے چھان بین کروا رہے ہیں, پولیس, جو ڈاکٹرز ہیں. مطلب میں نے ایسا کسی کا رشتہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اگر کسی کا رشتہ ہوتا ہے 4 لوگ ادھر کے 4 لوگ ادھر کے بتاتے ہیں بھائی کیسے لوگ ہیں. بھائی ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان اتنا کوئی گیا گزرا بندہ ہے. وہ اس کی جب میں نے لینگویج سنی ہے, ایک پڑھا لکھا بندہ لگ رہا ہے, بیچ بیچ میں انگلش کے لفظ بولتا ہے وہ لڑکا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ انداز کیا کہ بندہ کیا کہ اس کی ڈریسنگ نہیں ہے کوئی کسی گاؤں گوٹ کا بندہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو رشتے کے لیے اور کون سا شہزادہ ملے گا؟ مجھے یہ سمجھائیں, کون سا ایسا شہزادہ ملے گا جو کہ اس کو ایسے رکھے گا کہ سوچ ہے آپ کی. مطلب پھر میں جو ہوں زنیرہ مہام کی بات پر بھی آؤں گی کہ زنیرہ مہام مطلب زنیرہ مہام ایک بیٹ لگائی ہوئی ہے نا سب سے. اس نے اگر یہ کہا ہے کہ بھائی یہ کیس جو ہے وہ سمپل لو میرج کا ہے, تو وہ اس چیز کو نبھا رہی ہے. اگرچہ کہ وہ مطلب اگر آپ سمجھیں کہ وہ یہ سوچ رہی ہے کہ مطلب یہ چیز ہے ایک مطلب کھیل ہے بنایا ہوا ہے ماں باپ نے, تو وہ اس چیز کے حقائق کو سامنے لانے کے لیے دشمنی پہ اتری ہوئی ہے. باقی تو اس کو اس چیز سے تو کوئی خوشی نہیں مل رہی نا کہ اس طرح اس نے بھاگ کے شادی کر لی, یا پھر وہ جو ہے اس نے یہ صحیح کام کیا ہے. وہ تو صرف یہ کہہ رہی ہے کہ بس کر دو اس کیس کو, اب ختم کر دو. یہ کیس ایک سمپل لو میرج کا ہے, مان لو, اور اس کو گینگ نہ مانو. لیکن لوگ دنیا جو آنٹی ہیں انہوں نے ان کو اتنی گالیاں دی ہیں. میں ان سے یہ کہوں گی کہ آنٹی آپ یہ سوچیں ذرا کہ جو جس چیز پہ آپ کہہ رہی ہیں کہ نطفے پہ بھی لعنت, آپ یہ سوچیں کہ یہ اللہ نے بنایا ہے اور آپ لعنت بھیج رہی ہیں. تو آپ کس پر لعنت بھیج رہی ہیں آپ ذرا سوچیں. اور دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اگر کہیں کہ جی آپ اس طریقے کا شجرہ کہہ رہی ہیں, بھائی شجرہ تو ہمارا ملتا اللہ اور اللہ کے نبی سے ہے, تو آپ کس کو لعنت بھیج رہی ہیں؟ ایک انسان کہتا ہے آپ سے دشمنی ہے, آپ کس طریقے سے لعنت بھیج رہی ہیں؟ تو یہ ہم اس کو تضاد میں نہیں لائیں, اس چیز کو ہم نہ سوچیں. اور دوسری چیز یہ کہ بھائی جب بچی بارہا یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے میاں کے ساتھ رہنا ہے اور اب اس کی شادی ہو چکی ہے, جب کوئی بچہ ایسی حرکت کر لیتا ہے تو ماں باپ یا تو اسے معاف کرتے ہیں یا پھر اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ کو ایک مثال یہ ہے کہ مطلب اگر کسی بچے نے ایسی حرکت کی ہے تو ماں باپ کا کام ہے, اگر اسے دیکھ رہے ہیں کہ اسے ساری زندگی اس کو اس کی پسند کی چیزیں دلوائی ہیں, کوکا کولا پلائی ہے, اس کو پزا کھلایا ہے, تو اب ماں باپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ اس گینگ کو گینگ کہتے رہنا, اس مرد کو, اس لڑکے کو خراب کہتے رہنا. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر وہ ابھی تک لو اسٹوری چلا رہی ہوتی تو پورا پاکستان اگر کھڑا ہوا ہوتا تو میں کہتی کھڑے رہنا چاہیے, سب کو کھڑے رہنا چاہیے. اس نے لو اسٹوری نہیں چلائی ہے, اس نے نکاح کیا ہے. اس نے سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے اگر بات کریے تو سب سے پہلے شادی کی بات کریے. دیکھیں پہلے زمانے میں 14 سال کی عمر میں شادیاں ہوتی تھیں, کوئی اتنی بڑی بات نہیں کی ہے اس نے. اور مائنر وہ بچی تھی جسے ہم کہیں گے کہ جس کا ریپ ہوا تھا, جسے زینب کہتے ہیں. ایسے کیسز کو ایسے دبا دیا گیا اور ایسے سچ اغوا کے کیسز کو ایسا دبایا ہوا اس وقت, اور صرف اس کیس کے پیچھے ہم لوگ لگے ہوئے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ہاٹ کیس ہے اور اپڈیٹنگ کیس ہے. تو میری اب یہ گزارش ہے کہ خدا را اس کیس کو اب ختم کیا جائے اور صلح پہ بات ختم کی جائے, اور اس سے زیادہ اس کا بہترین حل اور کوئی نہیں ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر. ماں باپ بھی تو یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کی رضا کی خاطر ہم صلح کریں, بچی نے ایسا کام کر لیا اس کو اپنے قریب کریں. میری سمجھ سے باہر ہے کہ ان کے پیرنٹس آخر کیا چاہتے ہیں. عمر اگر سامنے آ بھی جاتی ہے کہ 14 ہی ہے عمر,
ٹھیک ہے، ہم ماں باپ کو اس بات میں سچ مانتے ہیں کہ ان کی عمر 14 ہی ہوگی، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ 14 عمر ہے، کیا 14 عمر میں پہلے زمانے میں شادیاں نہیں ہوتی تھیں؟ دوسری چیز یہ کہ جب ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی حضرت عائشہ سے، تو ان کی عمر بھی بہت چھوٹی تھی، بہت چھوٹی عمر میں شادی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن جیسے رخصتی کہیں گے وہ جو ہے وہ تھوڑی ایج میں آ کر پھر رخصتی ہوئی تھی۔ آپ یہاں پر اس خیال کو کریں کہ بھی لڑکی کیسے خود جا سکتی ہے۔ دیکھیں جب معجزے ہوتے ہیں نا، جب چیزیں ہوتی ہیں نا، تو اللہ کرتا چلا جاتا ہے اور انسان کہتا ہے یہ کیسے ہو گیا اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ میں نہیں مانتی کہ لڑکی اکیلے یہاں سے لاہور گئی ہوگی، بیچ میں بہت دفعہ واش روم جانا ہوتا ہے، بہت زیادہ اندھیرا آتا ہے، بہت سب کچھ آتا ہے، لیکن اگر لڑکی کسی ایسی ٹیکسی میں گئی ہے جو بندہ لاہور ہی جا رہا تھا اور لاہور جاتا رہتا ہے، اور اس کو بھی اللہ کے بندے نے، مطلب اللہ نے پیسنجر بھیجا اور اس کے لیے کوئی وسیلہ بنایا، تو آپ اس چیز پہ اللہ کی قدرت پر کبھی بھی آپ سوال نہیں اٹھا سکتے۔ ایسا ہو سکتا ہے، آج وہ ٹیکسی والا سامنے نہیں آ رہا، کل وہ سامنے آ جائے تو آپ کیا مانیں گے؟ دوسرا یہ کہ میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ اگر لڑکی اتنا زبردست گیم کھیلتی ہے، اس کا پروننسیشن کلیش آف کلینس یا پھر پب جی ہے، تو میں آپ لوگوں سے ایک یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ اس میں جب ہم ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں نا، جیسے اگر ہم نے کبھی ایج میں اپنا گیم کھیلا جی ٹی ہے، تو پھر ہمیں ہر شخص وہی نظر آتا ہے کہ ہم مشن کر رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے جب وہ لڑکی وہ گیم کھیلتی تھی تو کیا اپنا پلان نہیں کر سکتی؟ صرف لڑکا ہی ہے جو کہ ایسا کرے گا۔ اور جو آنٹیاں گالیاں دے رہی ہیں، میں ان سے کہوں گی اگر آپ کے بیٹے سے ایسی کوئی لڑکی شادی کرتی ہے تو آپ ایسے اس لڑکی کو کہہ رہی ہیں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہم ان کی بیٹی کو کچھ نہیں کرے، لیکن اگر آپ کی بہو ایسی کوئی بنتی ہے، وہ ایسی بنتی ہے، تو آپ کہتے ہیں ساڈا بیٹا ہی لے گئی، مطلب ہمارے بیٹے کے ساتھ ایسی شادی کر لی، کہیں اس کو جادوگر کہا جاتا ہے۔ آپ کی ہی بہویں ایسی ہوتی ہیں، جیسے یہ آنٹیاں گالیاں دے رہی ہیں نا، یہ اسی ٹائپ کی آنٹیاں ہیں، اگر ان کا بیٹا ایسی شادی کر لے تو کہتی ہیں لڑکی لے گئی، لڑکی نے ایسا کر لیا، ہماری لڑکی، یہ جو لڑکا ہے ہمارا لڑکا تھا نا وہ تو بہت اچھا تھا، یہ لڑکی ایسی آئی ہے۔ لیکن آج اس بچی کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، تو ایسا لگ رہا تھا اللہ نعوذ باللہ اس کو کوئی ایسا بنا دیا جیسے کوئی، مطلب کوئی بات کسی بڑی عورت کی ہو رہی ہو جو انبیاء اکرام میں سے ہو، ایسے انہوں نے خدا نہ خواستہ کہا، اور زنیرہ پہ ایسے لعنتیں دے رہی تھیں جیسے کوئی مطلب کوئی عجیب و غریب، بھائی وہ خبر دے رہی ہے، کیوں اتنا پرسنل ہو رہی ہو، کیوں اتنی زیادہ گالیاں دے رہی ہو آپ؟ اور مطلب میری سمجھ سے باہر تھیں وہ عورتیں، اور لینگویج بھی ان کی بالکل سمجھ سے باہر تھی۔ آپ اتنی ذاتیات پہ نہ اتریں، اتنی لعنتیں اتنی ملامتیں نہ کریں، خود اللہ آپ پہ پلٹ کے وہی چیزیں کرے۔ اللہ ساتھ دے رہے ہیں رشتے کا۔